کے بعد میرے پاس ہے شہادت العالیہ BA سال اول. جی شہادت العالیہ جو شہادت العالیہ تک پہنچی ہوتی ہے طالبہ، جو طالبہ شہادت العالیہ تک پہنچی ہوتی ہے اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے. کس چیز کا؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اصول شاشی کیا ہے. جی تلخیص اصول شاشی اس نے پڑھی ہوتی ہے. جی تلخیص اصول شاشی پڑھیے. جس نے تلخیص اصول شاشی پڑھی ہے اس کو اصول شاشی آتی ہے. اب جس کو تلخیص اصول شاشی کے پیپر پاس جس کے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا سارا معاملہ کلیئر ہے. وہ پریشانی کو اپنے سر پہ نہ بٹھائے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں ہے. مشکات، اچھا قرآن پاک کی سورہ نور اور سورہ فرقان کی تفسیر ہے. یہ ہے تفسیر جلالین سے، یہ باقاعدہ چھپی ہوئی ہے. اتنے اتنے حصے چھاپ دیے گئے، ٹھیک ہے. جتنا کوئی سورہ نور اور سورہ فرقان میں ہے اتنا انہوں نے بنا دیے. اس کے بعد ہے علوم القرآن. علوم القرآن کے متعلق علم قرآن باب اول باب سوم ہے. یہ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور اتنی کمال کی کتاب ہے، عقائد کے حوالے سے کمال ہو جاتا ہے. اچھا تفسیر جلالین کی منتخب صورتیں 2، یہ امیر مکتبۃ المدینہ کی ہے تفسیر سورہ نور، صحیح، وہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد علم القرآن ہے، اس کے 30 نمبر ہے. اب مینج یوں کریں کہ جو چیز آسان لگ رہی ہے اس کو ساری کو پڑھ لیں. یہ 2 باب ہے، 2 باب پڑھ لیں، 30 نمبر ہے. ٹوٹل 40 والا پاس ہو جاتا ہے. اس کے 30 نمبر ہیں. اور تفسیر جلالین وہ آپ 2 صورتیں یاد کر. تنظیم میں تو 33 والا نہیں پاس ہوتا. وہ 33 والا بھی سنا میرے خیال پاس ہوتا ہے اس میں. جی تو آپ نے پاسنگ مارکس حاصل کرنے ہیں بس. اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن کم از کم پاس ہو جائیں اور آئیں میرے ساتھ. وہ چلیں اسی انداز سے کہ صرف کو اچھے طریقے سے یاد کریں، نہ کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اور مڑ کے پیچھے سے چلیں گے نا تو انشاءاللہ آپ 1 سال 1.5 سال کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ درس نامی کیا چیز ہوتی اور درس نامی کس طرح کیا جاتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اصول حدیث ہے. مشکات ہے، مشکات آپ پڑھیں. اس میں کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الجنائز ہے، کتاب الدعوہ دعاؤں کے فضائل ہے، فضائل قرآن ہے، اور لیلۃ القدر کے متعلق ہے. وہ بہت زبردست. اب اس میں کئیوں نے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھی ہوتی ہیں تو وہ آ جائیں گی. مشکات کو آپ نے پڑھنا ہے، مطلب مشکات پڑھنے سے یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اصول حدیث یہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن پیچھے چونکہ آپ نے دوسری کلاس اگر سنی ہے جس میں خاصہ سال اول سال دوم کے اندر میں نے یہ کہا تھا مقدمہ تفسیر نعیمی بھی ہے اور مقدمہ تذکرۃ المحدثین، اس کے اندر بھی وہی باتیں ہوں گی اور یہاں بھی وہی باتیں ہوں گی. حدیث کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، مرفوع کسے کہتے ہیں، مقطوع کسے، منقطع کسے کہتے ہیں، یہ آگے ساری تفصیل دی ہوگی. تو آپ یہ کر کے یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اور تلخیص اصول شاشی جس نے کر لی اس کو اصول شاشی بھی کلیئر، لیکن پھر بھی اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور قدوری کتاب البیوع سے لے کر کتاب الصرف کے آخر تک. اب کتاب البیوع، یہ بیوع خرید و فروخت کے ابواب ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہر اس کی شروحات مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. شروحات مل جاتی ہیں. سب سے بہترین یہ ہے کہ اب جو باب شروع ہو رہا ہے، جو باب شروع ہے، کتاب البیوع ہے، ٹھیک ہے. کتاب الصرف ہے، اب سونے چاندی کی بے ہے، پہلے مال دینا بعد میں بے سلم ہے، یا اقالہ ہے، مرابحہ ہے، تولیہ ہے، یہ ساری چیزیں. اب یہ ساری چیزیں جب آئیں گی آپ پریشان ہوں گے تو بہار شریعت سے دیکھ لیں جی، ان کی تعریف دیکھ لیں، ان کی تعریفیں یاد کر لیں. کچھ نہ کچھ مسائل وہ آپ بہار شریعت کے پہلے پیج کو پڑھیں گے نا تو کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. اچھا قدوری شریف کے 60 نمبر ہے اور اصول شاہی کتنے ہیں؟ 40 نمبر. وارے نیارے ہوگا تلخیص اصول شاہی یاد ہی ہے جی. تو اس میں جو مین ٹاپک آتا ہے وہ آتا ہے عربی ادب کا. قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، یہ بھی اتنا سا مل جاتا ہے اردو والا، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر میں چاہوں، میرا ذہن بنے تو میں کہوں کہ قصیدہ بردہ شریف اس طرح پڑھنا چاہیے کہ بندہ اس کے سارے سیغے کلیئر کرے کہ سیغے کون کون سے ہیں، اور پوری صرف صغیر اور کبیر یاد ہونی چاہیے. اور مقامات حریری کے 3 مقام ہیں، جس طرح تنظیم المدارس کے علاوہ جامعۃ المدینہ میں طلباء کے لیے یہ 5 مقام ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا اگر آپ یاد کر، ان کے خلاصے یاد کرنا، ان کے خلاصے، ان کی شروحات مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا تو اس کے خلاصے پہلے پڑھ لیں کہ اس مقامے میں بیان کیا ہوا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. یہ بھی آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا.
کیونکہ 50 نمبر سیدھا بردہ شریف کے ہیں جی اور 50 نمبر ہی مقامات کے. مقامات کی. اس میں مشکل جو آتی ہے وہ تفہیم البلاغہ آتی ہے. کیا آتی ہے؟ تفہیم البلاغت. تفہیم البلاغت. اب تفہیم البلاغہ جو ہے نا یہ باقاعدہ ایک فن ہے. جی یہ فن ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس پہ آپ سوال بنائیں. جس نے بھی شہادت العالیہ سال اول کے پیپر دینے اس سے پہلے اس نے یہ نہیں پڑھی ہوگی نا, اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو, تو اس کے سوال بنائیں. آسان ترین طریقے سے بنا لیں کہ جی بتائیں اس کی تعریف کیا, اس کی تعریف کیا, اس کی تعریف کیا, اس کی صرف تعریفیں یاد کر لیں. آپ اس کی صرف تعریفیں یاد کریں. آپ اس کے اوپر اتنی محنت نہ کریں کہ بس سارا کچھ ڈوب جائے. اس کی صرف تعریفیں یاد کریں. اشعار بعض وقت بھول جائیں گے کہ اشعار یاد مزے کے اشعار لکھے ہوئے. جی بڑے مزے کے اشعار لکھے ہوئے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کی تعریفیں یاد کریں. جی تعریفیں یاد کریں, انشاءاللہ پیپر پاس ہو جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے شہادت العالیہ سال دوم. شہادت العالیہ سال دوم. اب سورہ احزاب ہے, تفسیر جلالین کی سورہ احزاب کے سورۃ الحجرات اور 30ویں پارے کا نصف آخر ہے. وہ آپ اگر صرف اور صرف یہ صراط الجنان بھی یاد کر لیتے ہیں نا, صراط الجنان سے بھی یہ پڑھ لیتے ہیں, صحیح آپ کا تب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. صراط الجنان سے ہی پڑھ لیں. جی صراط الجنان سے پڑھ لیں اور ساتھ میں معرفت القرآن کے یہ پڑھ لیں. یہی چیزیں یعنی باب محاورہ اور لفظی ترجمہ آ جائے تو جلالین بھی چھپی ہوئی مل جاتی ہے. انتخاب اتنا مل جاتا ہے. یہی صورتیں جس میں شامل ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, شبیر برادر والوں نے یا شاید دیگر اور نے بھی چھاپی ہیں. تو اس کو آپ ایک مرتبہ نظر سے گزاریں. آپ پڑھتے پڑھتے آپ کے ذہن میں کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے کہ یہ لفظ تو مجھے پتہ ہی نہیں, تو اس کی پریشانی ہے, وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. مشکات المصابیح ثانی جو ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جنہوں نے پہلے پیپر دیے ہوئے ریاض الصالحین پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے یہ آسان ہو جائے گا, کیونکہ وہی چیزیں بعض اوقات آ جائیں گی. کتاب الآداب آ جائے گا, کتاب الرقاق آ جائے گا, عقیقہ, اطعمہ, ضیافت, لباس, معجزات, کرامات, اس میں اکثر ان میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اصول حدیث میں تحصیل مصطلح الحدیث ہے. یہ مصطلح الحدیث جو ہے یہ جس میں مقدمہ مشکات پڑھا ہوا ہے پہلے, وہی چیزیں اس میں بیان ہوئی. صحیح. چاہے مقدمہ مشکات ہی دہرا لیں. صحیح. ٹھیک ہے, یہ چیزیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی. اصول فقہ میں اصول الشاشی ہے, جس نے تلخیص اصول الشاشی یاد کی ہے اس کو یہ اصول الشاشی بھی کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. باقی رہ گی میراث. صحیح. میراث. اب اس اصول میراث میں اصول میراث یاد کرنی. کیا یاد کرنی؟ اصول میراث. اصول میراث. اصول میراث یہ اس طرح یاد نہیں ہوگی, اس کی باقاعدہ ہم ویڈیوز بنائیں گے. ٹھیک ہے. پھر بھی آپ اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھتے ہیں, آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک, نہیں سمجھ آتی تو آپ ویٹ کر لیں. انشاءاللہ عز و جل یہ ہم ویڈیوز بنائیں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں آ جاتا کوئی کوشچن آ جاتا ہے, آپ سوالات بنا لیتے ہیں, تو وہ آپ سوالات سینڈ کر دیں, انشاءاللہ سوالات پہ ویڈیو بن جائے گی. اچھا, دروس البلاغہ. یہاں آ گئی بلاغت. دروس البلاغہ. دروس البلاغہ کخ یاد نہیں کرنا. جنہوں نے شہادت العالیہ سال دوم کے پیپر دینے ہیں انہوں نے دروس البلاغہ یاد نہیں کرنی, تفہیم البلاغہ یاد کرنی. ہاں جی. کیونکہ ظاہر ہے دوسرے سال میں وہی پہنچی جس نے دروس البلاغہ تفہیم البلاغہ کا پیپر دیا ہو. تفہیم البلاغہ یاد ہے تو دروس البلاغہ کا پیپر کلیئر ہے. بالکل ہاتھ ہی نہ لگائیں, کتاب پاس ہے. وہ تو اردو میں ہے. ہاں تو اردو میں لکھنا ہے پیپر, کون سے عربی میں لکھنا ہے؟ تو بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا, جو اشعار پاس ہو جائیں گے. میں پاسنگ مارکس کی بات کر رہا ہوں. جی پاس ہو جائیں گے, کوئی مشکل نہیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آگے مین 2 سال جو ہمارے آتے ہیں, وہ مین پہ کیا ہے کہ شہادت العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ, ایم اے سال اول کے ایکول جو ہوتا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت آسان ہیں. بہت آسان ہے مطلب الحق المبین ہے. ٹھیک ہے. الحق المبین اور عقائد نصفی. الحق المبین اور عقائد نصفی یہ ایک پیپر ہے. عقائد نصفی اردو میں مل جاتی, الحق المبین اردو میں مل جاتی. 50 نمبر کے پیپر ہے. صحیح. آسانی سے کلیئر ہو جائے. اگر آپ کہیں اٹکتے ہیں, آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دوسرا پیپر جو پورا 100 نمبر کا ہے وہ ہے سراجی کا. اگر آپ شہادت العالمیہ سال اول پاس کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے سراجی کا پیپر دینا ہے اور اصول میراث آپ یاد کر کے آپ نے پاس کیا نا سال دوم, جی وہی چیز ادھر ہے, معاملہ کلیئر.
ٹھیک ہے کوئی نئے طریقے سے یاد نہیں کرنا پڑے گا، لیکن چونکہ میں نے ادھر کہہ دیا اس کی ویڈیو بنائیں گے جی تو دونوں کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ۔ ظاہر ہے جس نے پہلے یاد کر کے پیپر دیے ہوئے ہیں تو وہ اس میں بھی تکا لگائے گی، رٹا لگائے گی۔ اب وہ سوچیں گے پھر ہم کب کلیئر کریں گے اس کو؟ اگر اب صرف پیپر پاس کرنے کا ہی طریقہ اپناتے ہیں تو بعد میں کیا کریں گے؟ تو بعد کا میں نے عرض کیا ہے کہ جب ہم لے کے چلیں گے 4-5 سال تک پہنچیں گے تو پھر سراجی کا بھی پتہ چلے گا سراجی کیا چیز ہے۔ صحیح۔ جب ہم پڑھائیں گے پھر آپ ہم پہ اعتراض کیجئے گا کہ جی آپ نے بھی اسی طرح ہی ہمیں پڑھا دی ہے نا۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح گھول کے پلایا جاتا نا، یہ مثال ایک بنی ہوئی ہے لیکن ایسا ہوگا، انشاءاللہ۔ کیونکہ میرا ذہن یہ ہے، ذوق یہ ہے کہ جو بچہ اولا میں ہے، اولا میں ہمارے پاس پڑھا ہے، مطلب سال اول ہمارے پاس پڑھا ہے، صحیح۔ آن لائن ہمارے پاس سال اول پڑھا ہے، دوسرے سال میں پہنچیں گے تو وہ اولا والوں کو پڑھائے گا۔ صحیح۔ یہ ہم ذہن بنا دیں گے، اور انشاءاللہ ابھی تو خیر مشکل چل رہی ہے نا، یہ پیپر آ گئے ہیں، پیپروں کے بعد یہ ہم ذہن بنا رہے ہیں کہ جو کتابیں نصاب النحو ہے، نصاب النحو ہو چکی ہے، اب خلاصۃ النحو ہے، خلاصۃ النحو ہو چکی ہے، اس کے بعد کچھ کتابیں آتی ہیں ایسی نحو کی، جس طرح شرح میت کی ترکیبیں، شرح میت میں نہیں کرواؤں گا، شرح میت ہم سے پڑھنے والے، آن لائن پڑھنے والے بچے کریں گے، انہی کی ہم ریکارڈنگ کریں گے، انہی کو آگے پہنچائیں گے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، جب 1 سال بندہ پڑھ کے آگے گیا اور پیچھے والے کو پڑھا رہا ہوگا نا، انشاءاللہ ذہن فریش ہو جائے گا، پھر سراجی بھی آ جائے گی۔ تو ابھی صرف پاسنگ مارکس کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد آگی ہدایہ ربع ثانی، کتاب النکاح تا آخر باب النفقہ۔ صحیح۔ یہ ذرا مشکل ہے، یہ ذرا مشکل ہے، لیکن اس کا صرف ترجمہ آپ پڑھ لیں، ایک مرتبہ صرف ترجمہ۔ ترجمہ پڑھ لیں، اور اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کتنے مسائل میں اختلاف ہے، مطلب کہاں کہاں اختلاف ہے۔ خلافاً للشافعی، خلافاً لظفر، خلافاً للشافعی، خلافاً لظفر، ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، مطلب ٹوٹل آپ ڈھونڈنے تھے 100 جگہ اختلاف ہوگا، وہ 100 مسئلے لکھ لیں کہ صحیح۔ اس مسئلے، روزانہ کے 10 مسئلے لکھنے شروع کر دیں کہ ان مسائل میں اختلاف ہے۔ ہاں اختلاف کی سمجھ نہیں آتی اختلاف ہے کیا، تو آپ پوچھیں۔ دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، دلائل صرف اپنے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، دلائل صرف اپنے یاد کر لیں کہ آپ کو اپنے دلائل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے دلائل یاد ہو جائیں، صاحبین کے دلائل یاد ہو جائیں، اتنا ہی کافی۔ اس پہ ہم باقاعدہ بنائیں گے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر ہم بناتے ہیں ویڈیو قدوری کی تو اس میں یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ جی۔ قدوری کی ویڈیو بنائیں گے، قدوری کی ویڈیو کے اندر یہ چیز ہے۔ مسند امام اعظم ہے، وہ پڑھ کے یاد ہو جائے گی، مسند امام اعظم محض پڑھ کے یاد ہو جائے گی۔ آثار السنن ہے، یہ پڑھ کے یاد ہو جائے گی۔ موطا امام مالک ہے، یہ پڑھ کے یاد ہو جائے گی۔ کتاب العقیقہ ہے، کتاب الردا ہے، کتاب الحدود ہے۔ موطا امام محمد ہے، یہ صرف پڑھ کے آپ کو یاد ہو جائے گی، صرف آپ نے پڑھنا ہے مشکات شریف کی طرح، احادیث پڑھ لیں، ان کا ترجمہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تذکرۃ المحدثین ہے، یہ آپ نے پہلے مقدمہ پڑھا ہوا ہے، تو اس کتاب کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں مطلب فن کوئی نہیں ہے، فن صرف سراجی ہے، جی۔ وہ جس نے پہلے والا پیپر پاس کیا ہے وہ یہ بھی کر لے، وہ یہ بھی کریں۔ اصول میراث والا، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے۔ اور باقی رہ گیا ہدایہ، اس پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے، یہ میں نے عرض کر دیا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اس کے بعد آ گیا آخری سال۔ آخری سال میں غور و فکر کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف کتابوں کو پڑھنا ہے، جی کتابوں کو پڑھنا ہے۔ آپ بہت ساری روایتیں ایسی ہوں گی جو مشکات میں پڑھ چکے ہوں گے، بہت ساری روایتیں ایسی ہوں گی جو ریاض الصالحین میں آپ نے پڑھی ہوں گی، پیپر دیے ہیں تو پاس تو کیا ہے نا، ٹھیک ہے، ریاض الصالحین میں پڑھی ہوں گی، بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے آثار السنن میں پڑھی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے مسند امام اعظم میں پڑھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف ان کو پڑھنا ہے، وہی ہے، وہی قسمیں کتنی ہیں، وہی کس کس انداز سے ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ پھر وہی کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس گئے، ہبہ کا معنی کیا ہے، کس طرح ہبہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کویسچن آپ بنا لیں، اگر کویسچن نہیں بنتے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بھی وہ شبیر برادر والوں نے باقاعدہ انتخاب احادیث شاید یہ 2 بکس ہیں، تو وہ آپ لے لیں، وہ پڑھ لیں۔ تو اس میں دیکھیں نا، کتاب ابواب الاطعمہ ہے، ابواب الاشربہ ہے، شمائل نبویہ ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جامع ترمذی کا پورا پیپر ہے، جبکہ ادھر وہ ریاض الصالحین میں بھی گزر چکی ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، صرف پڑھنے سے ہی آپ کے پاسنگ مارکس آ جائیں گے، صرف پڑھنے سے،
ٹھیک ہے. کچھ کوشچن آپ کے ذہن میں آئیں گے, صحیح. کچھ کوشچن آپ کے ذہن میں آئیں گے, پھر آپ وہ کوشچن کر لیجئے, ان کا میں جواب عرض کر دوں گا. اور آخر میں یہ میں بات عرض کروں کہ 5 سالہ پیپر ملتے ہیں, جی 5 سالہ پیپر پیپر ملتے, ان پیپرز کو آپ حل کر لیں, پیپرز کو حل کریں. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی. 5 سالہ پیپر ہیں تو آپ ایک ہی کتاب کے 2 پیپر ذہن میں بنا لیں کہ میں نے 2 پیپر حل کرنے ہیں. صحیح. ایک کتاب کے 2 پیپر ڈیلی کے حل کرنے ہیں. اگر آپ کو ان کے جوابات نہیں ملتے آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, اور اگر مل جاتے ہیں تو سبحان اللہ. لیکن پھر آپ اپنے سورسز, یہ جو میں نے طریقہ عرض کیا اس اعتبار سے پڑھ لیں تب بھی معاملہ کلیئر ہے. اگر اس اعتبار سے آپ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور ذریعہ ہو, تو ذریعہ یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اس کے سوالات بنائیں. سوالات بنا کے آپ کہتے ہیں جی مجھ سے نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ سوالات میں نے بنا دیے, ان کے جوابات مجھے دے دیں, تو ہم پوری ریکارڈنگ کر دیں گے ان جوابات پہ. ٹھیک ہے, آپ سن بیٹھے سکون سے وہ سن لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے. اچھا, اس میں نا ایک اور چیز ہے کہ سوال تھے بعض عربی فاضل کے پیپر دینے, عربی فاضل کے پیپر. اب جنہوں نے عربی فاضل کے پیپر دینے ہیں وہ کیا کریں؟ تو عربی فاضل کے پیپر چونکہ ماڈل پیپر چھپے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جی ماڈل پیپر چھپے ہوتے ہیں. اب ماڈل پیپر جو چھپے ہیں ان کو طریقہ کار ان کا کیا ہے, ان کو کیسے یاد کرنا ہے, یہ بعض کا بہت مشکل لگتا ہے کہ یہ کیسے حل ہوگا. مثال کے طور پہ نا یہ دیوان حماسہ ہے, دیوان متنبی ہے, یہ اشعار کا ترجمہ ہوتا ہے, صرف یہ اشعار کے ترجمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں بعض چیزیں بہت زیادہ مشکل بھی ہوتی ہیں. جتنی کتابیں ہیں, المقامۃ الحریری ہے, ٹھیک ہے, اور اسرار البلاغہ ہے, یہ چیزیں جو آپ مطلب کافی مشکل لگتی ہیں, تو ان چیزوں کے آپ کوشچن بنائیں. کوشچن بنائے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ ان کے کوشچن بنائیں. کوشچن اب کیسے؟ پچھلے پرانے پیپر نکال لیں, پچھلے پرانے پیپر نکال لیں. ٹھیک ہے, کہیں نوٹس مل جائیں تو نوٹس لے لیں, یا خود سے ایک مرتبہ سوالات بنا لیں, امت کو بھی فائدہ ہو جائے گا. سوالات بنائیں, سوالات بنا کے مجھے سینڈ کر دیں, انشاءاللہ جواب کے لیے خادم حاضر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے, اور دین کو حاصل کرنے کی غرض سے جو امتحانات کی تیاری ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی نصیب فرمائے, آخرت کے امتحانات میں بھی کامیابی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین.